بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يؤمن به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. یہ جو آیت مبارکہ ہے سورہ ہود اور 12ویں پارے کی آیت مبارکہ ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ صرف دنیاوی زندگی میں خوشی چاہتے ہیں، جو لوگ صرف دنیاوی زندگی میں بہاریں چاہتے ہیں اور صرف یہاں کی نعمتیں چاہتے ہیں اور جنہیں آخرت سے کوئی تعلق نہ ہو اور جنہیں آخرت کی زندگی سنوارنے کی کوئی فکر نہ ہو اور صرف اپنی دنیاوی زندگی کو سجانا چاہیں، اپنی دنیاوی زندگی کو اچھی طرح سنوارنا چاہیں، تو اللہ نے فرمایا ہم ان کی تمام نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ہی دے کر ان کی دنیاوی زندگی کو سنوار دیتے ہیں. جس بندے کو صرف اپنی دنیا کی ہی فکر رہے اور اپنی دنیاوی زندگیوں میں خوشیاں چاہے اور یہاں اللہ کی نعمتیں چاہے، یہاں پر راحتیں چاہے اور اس بندے کو آخرت سے کوئی تعلق نہ ہو اور آخرت کو سنوارنے اور بنانے کی فکر نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے بندے، تیری نیکیاں، تیری عبادتیں، تیری اچھائیاں، تیری نمازیں، تو نے جو کچھ بھی دنیا میں کی ہے ان تمام نیکیوں عبادتوں کا بدلہ تمہیں دنیا میں ہی عطا کر دوں گا. کس طرح اللہ عطا فرمائیں گے؟ بندے کی عبادتوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس طرح عطا فرمائیں گے کہ اس کی دنیاوی زندگی کو خوشحال بنا دیں گے اور اس کی جو وہ مانگے اسے عطا فرما دیں گے اور اس کی جو دعائیں ہوں گی اس کو قبول کر لی جائے گی. پھر اس کے بعد آخرت میں کیا ہوگا؟ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار. جب وہ آخرت میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی بدلہ نہیں رہے گا، کوئی ان کی نیکیوں کا صلہ نہیں رہے گا، ان کی عبادت کا کوئی ثواب آخرت میں نہیں رہے گا. ساری عبادتوں کا بدلہ، ساری اس کی نمازوں کا، نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ہی عطا فرما دے گا، کیونکہ اس نے صرف دنیا کے لیے ہی سب کچھ کیا تھا. اس نے دنیا کے لیے ہی نماز پڑھی تھی، اس نے دنیا کی عیش و آرام کے لیے روزہ رکھا تھا، اس نے دنیا کا سکون حاصل کرنے کے لیے صدقہ اور خیرات کیا تھا، اس نے دنیاوی ہر ایک بیماری سے محفوظ رہنے کے لیے اس بندے نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگی تھی. اس نے جو کچھ بھی کیا صرف دنیا کے لیے ہی کیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے ارشاد فرمائیں گے قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا
جب وہ دیکھے گا کہ اس کی کوئی عبادت نام اعمال میں نہیں ہے، اس کی کسی عبادت کا ثواب اسے نہیں مل رہا ہے، وہ عرض کرے گا کہ مولا میں نے تو دنیا میں فلاں دن یہ عبادت کی تھی، میں نے اتنی نمازیں پڑھی، اتنے روزے رکھے، میں نے اتنے صدقہ خیرات کیے، اتنی اچھائیاں کی ہیں، لیکن آج اس کا بدلہ مجھے نظر نہیں آ رہا، آج اس کا صلہ مجھے نظر نہیں آ رہا، میری وہ نیکیاں کہاں گئی، میری وہ عبادتیں کہاں گئی، اور میری وہ اچھائیاں کہاں گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جواب میں اس بندے سے فرمائے گا، اے بندے کیا میں نے تجھے دنیا میں بہترین کاروبار عطا نہیں کیا تھا؟ وہ کہے گا کہ مولا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں نے تجھے دنیا میں جو خوشیاں تو چاہتا تھا کیا میں نے وہ خوشیاں عطا نہیں کی؟ وہ کہے گا کہ ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے دنیا میں تجھے ہر غم سے تجھے نجات عطا نہیں کیا؟ وہ کہے گا ہاں۔ تو خدا فرمائے گا کہ بندے تو نے تو مجھ سے دنیا میں یہ دعائیں مانگتا تھا کہ مجھے فلاں چیز عطا کر دے، فلاں چیز دے دے، تو تیری ساری عبادتیں صرف دنیا کی خواہشات کے لیے تھی، صرف دنیا کی خوشیوں کے لیے تھی، دنیا کی نعمتوں کے لیے تھی، تو میں نے تیری عبادتوں کا صلہ تجھے جو دینا تھا دنیا میں ہی عطا کر دیا۔ آج یہاں میرے پاس تیری عبادت کے لیے کچھ نہیں ہے، تیری عبادت کا ثواب کچھ نہیں ہے، تیری عبادتوں کی نیکیاں میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ تو نے صرف دنیا کے لیے کی، میں نے تجھے دنیا عطا کر دی۔ اگر تو آخرت کے لیے کرتا تو میں تجھے آخرت عطا کرتا۔ تو بندہ جو عبادت کرے، جو عمل کرے، اس کا مقصد دنیا نہیں ہونا چاہیے، ہر عبادت کا مقصد آخرت ہونا چاہیے۔ جب آخرت کی نیت سے جو بھی عمل کریں گے، جو عبادت کریں گے، اللہ آخرت کے صدقے میں دنیا خود بخود عطا فرما دیں گے۔ اگر بندہ عبادت کرے لیکن عبادت کے پیچھے، نماز کے پیچھے کوئی دنیاوی اگر غرض ہو، روزہ کے پیچھے کوئی دنیاوی اگر فائدہ ہو، اگر صدقہ اور خیرات کے پیچھے کوئی دنیاوی اس نے فائدہ سوچ کر رکھا، اور اس دنیاوی فائدے کے لیے، اس دنیاوی غرض اور مقصد کے لیے اگر بندہ عبادت کرتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ اسے کوئی ثواب عطا نہیں فرمائے گا، کوئی نیکی اللہ اسے عطا نہیں فرمائے گا، اللہ اسے کسی عبادت کا بدلہ عطا نہیں فرمائے گا۔ ہر ایک چیز اور ہر ایک نیکی کا بدلہ بندے کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے، میں جو کر رہا ہوں اس کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہو، صرف اللہ راضی ہو۔ حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحابہ سے حضور نے فرمایا، ساری امت سے حضور فرماتے ہیں کہ تمہارے حق میں سب سے زیادہ مجھے خطرہ اس بات کا ہے کہ میرے بعد تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور آپ کے پردہ فرمانے کے بعد ہم لوگ کیا شرک کریں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں، تم لوگ شرک اصغر کرو گے۔ شرک اصغر کا مطلب ہے چھوٹا شرک۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ چھوٹا شرک کیا ہوتا ہے، شرک اصغر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا شرک اصغر کا مطلب یہ ہے تم عبادت تو کرو گے لیکن اللہ کے لیے نہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے کرو گے۔ جب تمہاری کوئی نیکی جب کسی کو دکھانے کے لیے ہوگی، جب ریا کے لیے ہوگی، تو یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے۔ شرک کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو خدا سمجھ کر عبادت کرنا، یہ شرک ہے۔ تو نماز کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ اگر کوئی بندہ نماز اور عبادت تو کر رہا ہو اور ساتھ میں یہ بھی سوچ رہا ہو کہ لوگ مجھے عبادت کرتا ہوا دیکھے، لوگ مجھے نیک اعمال کرتا ہوا دیکھے، اور لوگ مجھے نمازی کہے، اور لوگوں کی زبان پر میرے لیے تعریفیں ہوں، اور لوگ مجھے اچھا انسان کہے، اگر اس کا یہ مقصد آ گیا اور اس کی نیت میں یہ خیالات آ گئے تو یہ شرک ہو گیا۔ شرک کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو شریک کرنا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا۔ ہم عبادت اللہ کی کر رہے ہیں مگر ساتھ میں لوگوں کو شریک کر رہے ہیں، دنیا والوں کو شریک کر رہے ہیں، دنیا والوں کو بھی دکھانے کا مقصد ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ شرک اصغر ہے، یہ شرک ہے، چھوٹا شرک ہے۔ فرمایا اس سے خود کو بچاؤ، اس شرک سے اپنے آپ کی حفاظت کیا کرو۔
تو جب یہ شرک آ جائے گا تو حضور نے فرمایا میرے بعد کئی سارے لوگ اس شرک میں مبتلا ہو جائیں گے. کئی سارے وہ ہوں گے ان کی عبادت تو ہوگی, ان کی نماز تو ہوگی, ان کی نیکیاں اچھائیاں تو ہوگی, مگر وہ اللہ کے لیے نہیں, وہ دنیا والوں کے دکھاوے کے لیے ہوگی. اس کو شرک کہا گیا. اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب بندوں کو قیامت کے دن اعمال کا ثواب عطا فرماتے رہیں گے, اس وقت میں بعض بندے آئیں گے, عرض کریں گے کہ مولا ہم نے بھی تو دنیا میں فلاں نیک کام کیا, ہم نے بھی تو دنیا میں فلاں اچھائیاں کی ہے, لیکن آج ہمیں ہماری عبادتوں کا ثواب کیوں نہیں مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان بندوں سے ارشاد فرمائیں گے کہ تم نے یقیناً دنیا میں نیک اعمال تو کیے, عبادتیں تو کی ہیں, مگر جن لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ان کے پاس جا کر اس کا ثواب مانگ لے. اگر میرے لیے کرتا تو آج میں تمہیں ثواب دے دیتا, لیکن تم نے جن لوگوں کی تعریفیں سننے کے لیے, جن کو دکھانے کے لیے کیا, آج ثواب بھی انہی لوگوں کے پاس جا کر لے لو, میرے پاس اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ ان بندوں سے فرمائیں گے اور کہیں گے کہ تم نے دھوکہ دیا ہے. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں تمہارا جو عمل تھا وہ دھوکہ تھا, تمہاری عبادت تھی دھوکہ تھی, تمہاری نماز تھی دھوکہ تھی. وہ دھوکہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دھوکہ تم لوگ دنیا والوں کو دے رہے تھے, لیکن مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے. دنیا کو تو یہ نظر آ رہا تھا کہ تم میری عبادت کر رہے ہو, لیکن تمہارے دل میں نیت یہ تھی کہ تم انہیں دکھاؤ اور ان سے تم تعریفیں سنو اور ان سے تم خود کے لیے اچھائی سنو, ان کی زبان سے خود کے لیے نمازی سنو. یہ تمہاری نیتیں تھی جو میں نے دیکھا ہے, تو لہٰذا تم نے دھوکہ کیا ہے, اپنی عبادت میں دھوکہ کیا اور اللہ سے تم نے دھوکہ کیا. تو آج اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو دیکھ رہا ہے, ہماری ارادوں کو دیکھ رہا ہے, ہم کس ارادے سے کیا کر رہے ہیں, خدا ان تمام چیزوں کو جانتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سورہ بنی اسرائیل مَا كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندوں تم جو محنتیں کر رہے ہو دنیا میں, عبادت میں جو محنت کر رہے ہو, نیک اعمال میں جو محنت کر رہے ہو, تمہاری محنتیں اگر صحیح نیت سے ہے, تمہاری نیتیں اگر صحیح ہے, تمہارے دل کے ارادے اگر صحیح ہے, اور تم سچے نیت سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کر رہے ہو, تمہاری ہر عبادت قبول ہے, تمہاری ہر نماز قبول ہے. اگر تمہاری نیت صحیح ہے, تمہارا ارادہ صحیح ہے, اگر تم نے اس نیت سے کیا کہ تمہیں آخرت نصیب ہو جائے, تمہیں آخرت میں کامیابی مل جائے, تمہیں اللہ راضی ہو جائے, تو سمجھ جاؤ اللہ تم سے راضی ہو گیا. اگر تم نے عبادت تو کی, مگر اس کے ساتھ ساتھ تم نے یہ بھی ارادہ کر لیا کہ میری عبادت تو ہو لیکن ساتھ ہی ساتھ کوئی دنیاوی فائدہ بھی ہو, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی عبادت کا تمہیں کسی قسم کا ثواب ہرگز مل نہیں سکتا. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بہت سے روزدار دنیا میں ایسے ہوں گے ان کو سوائے بھوک اور پیاس کی تکلیف کے اور کچھ نہیں ملے گا. وہ بھوکے رہیں گے, پیاسے رہیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ انہیں بھوک اور پیاس کے سوا کوئی چیز عطا نہیں فرماتا, انہیں نہ کوئی اجر نہ ثواب. اسی طرح حضور نے فرمایا بہت سارے لوگ قیامت کے دن آئیں گے جو راتوں میں جاگنے والے ہوں گے, راتوں میں عبادت کرنے والے ہوں گے اور اپنے جسم کو تھکانے والے ہوں گے. ان لوگوں کو سوائے عبادت جاگنے کے اور جسم کو تھکانے کے انہیں کچھ نصیب نہیں ہوگا. صحابہ نے پوچھا کہ حضور ایسا کیوں؟ انہوں نے بھوکا پیاسا رہ کر روزہ بھی رکھا, انہوں نے نمازیں بھی پڑھی, اللہ تعالیٰ کیوں انہیں کچھ عطا نہیں کرے گا؟ تو حضور فرماتے ہیں ان کا روزہ اور ان کی نماز صرف اللہ کے لیے نہیں تھی, بلکہ وہ دنیا والوں کو دکھاوے کے لیے تھی. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا. اللہ فرمائے گا ان کی جو عبادتیں تھیں وہ عبادتیں اللہ تعالیٰ ان کو بکھرے ہوئے دھول اور مٹی کی طرح بنا دے گا.
جو بکھری ہوئی دھول اور مٹی سورج کی شعاعوں میں، سورج کی روشنی میں جو ہمیں اڑتی ہوئی دھول اور مٹی جیسے دکھائی دیتی ہے، اللہ فرماتا ہے آج ان کی عبادتوں کو میں اڑتی ہوئی دھول اور مٹی بنا دوں گا۔ آج ان کا کوئی عبادت اور کوئی کسی نیکی کا یہاں پر نہ حساب ہوگا، نہ اس کا ثواب دیا جائے گا۔ اس کی مثال بزرگان دین یہ دی ہے کہ جیسے کسی نے ایک بڑے سے تھیلے میں وہ کنکر اور پتھر بن کر لے جا رہا ہو، لوگ اس کی محنت کو دیکھ کر تعریفیں کر رہے ہو کہ یہ کتنی محنت کر رہا ہے، وہ پتھر اٹھا کر پتھر توڑ کر لے جا رہا ہے، لوگ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں کہ کیا محنت کر رہا ہے، لیکن اس پتھر کو کوئی خریدنے والا نہیں، اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنے والا نہیں، سوائے اس پتھر توڑنے والے کو، اس پتھر اٹھانے والے کو لوگوں کی زبان سے اس کی محنت کی تعریف کے سوا اس کو کچھ فائدہ نصیب نہیں ہوتا۔ اسی طرح بندے کا ہر وہ عمل جس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہ ہو، صرف دنیا والوں کو دکھانا ہو، تو اس کی اللہ تعالیٰ صرف لوگوں کی زبان سے اسے تعریفیں تو سنا دے گا، لیکن اس کا بدلہ اور اس کا ثواب اس کو نہ دنیا میں عطا کرے گا نہ آخرت میں عطا کرے گا، اس کا ثواب اسے نہیں ملے گا، وہ محروم رہے گا اللہ کے ثواب سے۔ اسی طرح ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص 7 عمل 7 چیزوں کے بغیر کرتا ہے، 7 عبادت تو کرے مگر اس میں 7 عبادتوں کو 7 چیزوں کے بغیر اگر کرے تو وہ عمل کبھی اس کو فائدہ نہیں پہنچاتا۔ سب سے پہلا جو بندے کا عمل ہے وہ عمل یہ کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، جو یہ کہے کہ میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں اور دل میں بھی وہ اللہ کا خوف پیدا کر لے مگر گناہ سے نہ بچے، تو اللہ کا ڈر اسے فائدہ نہیں دیتا۔ اللہ کا خوف بھی عبادت ہے، اللہ کا ڈر بھی ایک عبادت ہے، لیکن یہ اللہ کا خوف فائدہ کب دے گا؟ جب بندہ گناہ سے بچے گا، بغیر گناہ سے بچے، صرف وہ اللہ سے ڈرتا رہا، جہنم سے ڈرتا رہا، عذاب سے ڈرتا رہا، قبر سے ڈرتا رہا، تو اس کا ڈرنا کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ خوف خدا تبھی فائدہ دے گا جبکہ وہ بندہ گناہ سے خود کو بچائے۔ تو پھر اس کے بعد فرمایا بندے کا جو دوسرا عمل ہے، دوسرا عمل یہ کہ اگر کوئی شخص یہ کہے میں اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتا ہوں، خدا سے ثواب کی امید تو رکھے لیکن اس کی ثواب کو حاصل کرنے کے لیے کوئی عبادت نہ کرے، صرف یہ امید بندے میں ہو کہ اللہ بس مجھے ثواب عطا کرے گا، اللہ مجھے جنت عطا کرے گا، جنت کی امید ہو لیکن اس کے بدلے میں عبادت نہ ہو، تو یہ جنت کی امید بندے کو کوئی فائدہ نہیں دیتی، جنت کی آرزو بندے کو کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ ثواب کی امید اللہ سے بغیر محنت کے، بغیر عبادت کے اور بغیر کوشش کے اس بندے کو فائدہ نہیں پہنچاتی۔ اور تیسرا جو عمل ہے، اگر کوئی بندہ نیت کرے کسی اچھے کام کی بغیر ارادے کے، ارادہ تو نہیں تھا نیک کام کا، لیکن اچانک سے بغیر ارادے کے نیک اعمال کی نیت کرے لیکن اس کام کو کرے نہیں، خالی سوچ رہا ہے کہ فلاں اچھا کام میں کر دوں گا، فلاں اچھا کام میں کر دوں گا، صرف سوچ ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہے، تو صرف بندہ سوچتا رہے کہ فلاں اچھا کام میں کروں گا لیکن اس کے لیے وہ کام نہ کرے، کوشش نہ کرے، آگے نہ بڑھے، تو اس کا سوچنا اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ یہ تیسرا نیک عمل ہے۔ اور چوتھا جو بندے کا عمل وہ یہ ہے کہ کوشش کے بغیر صرف دعا کرتے رہنا، صرف دعا کرے اللہ کی بارگاہ میں اپنی دنیاوی کاموں کے لیے، دنیاوی مسائل کے لیے، دنیاوی مشکلات کے حل کے لیے، یا آخرت کے سنوارنے کے لیے، یا آخرت کے بہتر ہونے کے لیے اللہ سے صرف دعا کرتے رہے اور اس پر محنت نہ کرے۔ جس کام کی دعا کر رہے ہیں، جس کام کے قبول ہونے کی دعا کر رہے ہیں، جس کام کے پورا ہونے کی دعا کر رہے ہیں اور اس کام کے لیے کوئی کوشش نہیں، اس کام کے لیے کوئی محنت نہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ دعا بھی قبول نہیں فرماتا، وہ دعا بھی بندے کو کام نہیں دیتی، اس دعا سے بندے کو فائدہ نہیں پہنچتا کہ جس میں صرف زبانی باتیں ہوں اور اس کے لیے کوشش نہ ہو۔ دعا تو یقیناً کریں، دعا کے ساتھ ساتھ جس کام کے لیے دعا کر رہے ہیں، جس مسئلے کے حل کے لیے دعا کر رہے ہیں، اس کے لیے محنت بھی ہو، اس کے لیے کوشش بھی ہو، اس کے لیے مشقت بھی ہو،
پھر اس کے بعد محنت کوشش کر کے دعا کریں تب اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ صرف بندہ بیٹھا رہے، کوئی محنت نہیں، صرف دعائیں مانگ رہا ہے، یہ سوچ کر کے اللہ سے دعا ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ چلو ہر کام حل کر دے گا، ایسا نہیں ہے۔ یقیناً دعا تو قبول ہوتی ہے، لیکن کب؟ تب کہ ہم دنیا میں اس کے لیے محنت بھی ہو۔ اور پھر فرمایا چوتھا جو عمل ہے، پانچواں عمل بندے کا، وہ یہ ہے کہ استغفار، اللہ سے اگر کوئی گناہ کی معافی مانگے، گناہ کی معافی اگر مانگ رہا ہے اور اس کے دل میں شرمندگی نہیں ہے، دل میں شرمندگی نہیں، زبان سے معافی مانگ رہا ہے لیکن دل میں اس گناہ کے لیے نہ شرمندہ ہے، نہ یہ ارادہ ہے کہ آئندہ کبھی نہیں کروں گا، یہ ارادہ بھی نہیں، صرف زبان سے اللہ سے کہہ رہا ہے میرا فلاں گناہ مولا معاف کر دے، میرا فلاں گناہ معاف کر دے، صرف زبان سے کہتا جا رہا ہے لیکن نہ آنکھوں میں آنسو ہے، نہ دل میں شرمندگی ہے، نہ سچی توبہ ہے، ایسا اللہ سے معافی مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی نہ گناہ معاف کرتا ہے، نہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، نہ اس کے بخشش کرتا ہے، نہ اس کی مغفرت کرتا ہے، جو زبان سے تو کہے مگر نہ اس کے دل میں شرمندگی ہو، نہ آنکھوں میں آنسو ہو، نہ سچے دل سے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگ رہا ہے، صرف زبان سے کہہ رہا ہے، تو ایسے بندے کے کبھی گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح کہ جو بندے کا جو چھٹا کام ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ اور اپنے دل کی پرواہ نہ کرے، دل میں ہزار قسم کی برائیاں ہیں اس کی پرواہ نہیں، صرف اپنی ظاہر نظر آنے والی لوگوں کو دکھنے والی چیزوں کو اچھا کر رہا ہے کہ لوگ کہیں میری برائیوں کو دیکھ کر مجھے برا نہ کہے، یہ کہہ کر اپنی دکھنے والی برائیاں بندہ ختم کر رہا ہے، لیکن نہیں دکھنے والی برائیاں دل میں ہزاروں ہیں، دل میں چھپی ہوئی برائیاں ہزاروں ہیں، ان برائیوں کو ختم نہیں کر رہا۔ جیسے دل کی برائیاں کیا ہے؟ بغض ہے، عداوت ہے، حسد ہے، اور کسی کے لیے کینہ رکھنا ہے، اور کسی کے لیے برا چاہنا ہے، یہ ساری دل کی برائیاں۔ جو بندہ دل کی برائیاں اس کو صحیح کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، لیکن جو دکھنے والی برائیاں ہیں لوگوں کو، وہ دکھنے والی برائیاں اچھا کر رہا ہے تاکہ لوگ مجھے برا نہ کہے، تو ایسا اپنے آپ کو دکھنے والی برائیوں کو اچھا کر کے دل کو گندا رکھنے والا کبھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو پاک و صاف نہیں کرتا۔ جس نے دل کو پاک و صاف کر لیا، اللہ اس کی جسم کو پاک و صاف کر دیتا ہے۔ دل میں ہزار قسم کی برائیاں ہم رکھے اور صرف نظر آنے والی برائیوں کو ہم دور کرتے چلے جائیں تو ایسے بندے کو اپنا ظاہر، اپنی دکھنے والی برائیوں کو اچھا کرنا کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ فائدہ کب پہنچتا ہے؟ جب دل کو اچھا کرے، دل کی برائیوں کو اچھا کرے، دل کو صاف رکھے، اپنے دل میں ایمان کا، عبادت کا نور پیدا کرے، تب بندے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ صرف جسم کو اچھا رکھنے سے فائدہ نہیں پہنچتا۔ اور جو ساتواں عمل ہے وہ عمل یہ ہے کہ بندہ پوری محنت اور کوشش تو کر رہا ہے عبادت کے لیے، لیکن اس کا مقصد اگر اللہ کو راضی کرنا نہیں، صرف اور صرف نفسانی خواہشات ہے، اپنے آپ کو خوش کرنا ہے، اپنے آپ کو خوش کرنا اور لوگوں سے اچھائیوں کو سننا، اگر یہ مقصد ہو گیا تو اس کی ساری محنت، ساری اس کی کوشش برباد ہو جاتی ہے۔ اس کی محنتیں نہ اس کو کام آتی ہیں، نہ اس کی عبادتیں اس کو کام آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 7 عمل، ان 7 عمل کو اگر ہم فائدہ مند بنانا چاہتے ہیں تو یہ 7 کام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر بھی ہو، ڈر کے ساتھ ساتھ گناہوں کو چھوڑے، تبھی اللہ کا خوف فائدہ دے گا۔ دعا کے ساتھ محنت ہو تبھی دعا قبول ہوگی۔ نیت، نیک عمل کی نیت کرنے کے ساتھ ساتھ اس عمل کو کرنے کے لیے کوشش بھی کرے، تب اللہ تعالیٰ اس نیت پر ثواب عطا کرے گا۔ اچھی سوچ کے ساتھ اچھی محنت بھی ہو، اللہ اس سوچ کو فائدہ پہنچائے گا۔ تو یہ تمام اعمال، یہ ارشاد فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ایک آدمی نے حضور سے آ کر یہ عرض کیا کہ حضور میں چھپ کر کوئی عمل کرتا ہوں مگر وہ لوگوں پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ بعض وہ بھی اللہ والے ہوتے ہیں جو عمل لوگوں سے چھپا کر کرتے ہیں، لیکن ان کا جو عمل ہے وہ چھپانے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ دنیا کے آگے ظاہر فرما دیتا ہے۔
ان کی عبادتیں، جیسے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ لے لے، ہزاروں اولیاء کرام ہے جن کی مزاریں آج جنگلات میں ہیں، کسی کی مزار سمندر میں ہے جو آبادی سے کافی دور ہے، ہزاروں سالوں سے ان کی مزاریں، کسی کی بارگاہ پہاڑ پر ہے، کسی کی بارگاہ کسی مقام پر جنگلوں میں ہے، کسی کی بارگاہ دریاؤں میں ہے۔ تو اولیاء کرام بزرگان دین خود کو دنیا سے جدا کرتے تھے، خود کو اس عوام سے اور لوگوں سے دور رکھتے تھے، اور اللہ کی راہ میں اس آبادی کو چھوڑ کر ویرانوں میں چلے جاتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کرامتیں، ان کی زندگی، ان کا بچپن، ان کی عبادت ساری دنیا کے سامنے ظاہر کر دی۔ وہ کیا تھا؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنی عبادت کو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے چھپ کر کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی چھپی ہوئی عبادت کو لوگوں کے سامنے خود اللہ ظاہر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کی زبان سے اسے تعریف سناتا ہے۔ یہ اللہ کی ایک نعمت ہوتی ہے۔ جو دکھاوے کے لیے کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے، اللہ اس بندے پر نہ ثواب دے گا نہ اس پر کوئی بدلہ۔ جو دنیا سے چھپانے کے لیے کرے، اللہ خود بخود اس کی عبادت کو دنیا کے سامنے لا دیتا ہے، خود بخود اس کی اچھائیاں، اس کی نیکیاں، اس بندے کی جو اعمال ہے، وہ سارے اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے سامنے دکھا کر اس لوگوں کی زبان سے تعریفیں سناتا ہے۔ اس صحابی نے آ کر یہی کہا، عرض کیا کہ حضور میں سب سے چھپ کر اپنی عبادت کرتا ہوں، اور لوگوں کو میری اچھائیاں، میری عبادتیں، میری نماز، میرے روزے، میرے صدقہ خیرات سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے، اور اس سے لوگ میری تعریف بھی کرتے ہیں اور اس سے مجھے خوشی بھی ہوتی ہے۔ تو کیا اس پر مجھے ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ کیا مجھے ثواب ملے گا یا نہیں؟ اس لیے کہ میں تو دکھانے کے لیے تو نہیں کر رہا، میں تو ساری دنیا سے چھپ کر کرتا ہوں، لیکن لوگوں کو خود بخود پتہ چل جا رہا ہے، اور لوگ میری تعریفیں بھی کر رہے ہیں، اور اس سے مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا، تم یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ خود لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا کر رہا ہے۔ خدا دنیا کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا کرنا چاہتا ہے، اس لیے خود اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے تمہاری اچھائیاں سنا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری چھپی ہوئی عبادتیں ان کے سامنے دکھا رہا ہے۔ تمہیں ایک ثواب نہیں 2 ثواب ملیں گے۔ انہوں نے کہا حضور کیسے؟ حضور نے فرمایا، ایک سب سے چھپ کر صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرنے کا، اور دوسرا تمہاری عبادتیں سن کر جو بھی تمہاری عبادت کی طرح عبادت کرے گا، اللہ اس کا بھی ثواب تمہیں عطا کرے گا، وہ ثواب بھی تمہیں ملے گا۔ جسے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی مبارک زندگی میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، 40 سال تک آپ نے اپنی پیٹھ کو زمین پر نہیں لگایا۔ اب حضور غوث پاک نے کسی کو دکھایا تو نہیں تھا کہ میں کیا عبادت کر رہا ہوں، کسی کے سامنے کہا تو نہیں تھا کہ آپ کی عبادت کیا ہے، رات کی عبادت تھی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی عبادت جو صرف اس کے لیے کرتے ہیں، خدا ان کی عبادتوں کو خود بخود دنیا کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے، اور ان کی عبادتوں کو دیکھ کر جس بندے میں اس طرح کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، جس بندے میں اس طرح کی عبادت کا جذبہ پیدا ہو جائے، جو بندہ انہی کی طرح ان کی عبادت کو سن کر عمل کرنے لگ جائے، اللہ تعالیٰ اس بندے کا بھی ثواب ان کو عطا فرماتا ہے۔ تو حضور نے اس صحابی سے کہا کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ 2 ثواب عطا کرے گا، ایک سب سے چھپ کر اللہ کے راضی کرنے کے لیے عبادت کرنے کا، اور دوسرا تمہاری عبادتیں سن کر جو شخص تمہارے نقش قدم پر چلے گا، جو ایسی عبادت کرے گا، اس کا بھی ثواب تمہیں عطا کیا جائے گا۔ حضرت امام ابن مبارک اپنی سند کے ساتھ آپ حضرت ابو حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فرشتے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندے کے عمل کو لے کر خدا کی بارگاہ میں چڑھتے ہیں، اور فرشتے اس کی عبادتیں، اس کی نیکیوں کو دیکھ کر اتنا خوش ہوتے ہیں، آپس میں اس کی تعریف کرتے ہیں کہ کیا بہترین یہ بندہ ہے، کتنی عبادت کرتا ہے، کتنی اچھائیاں کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا یہ محنتیں کوششیں کرتا ہے۔ فرشتے اس کی عبادتیں لے کر، نیکیاں لے کر زمین سے تعریف کرتے کرتے آسمان تک پہنچتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اس کی عبادتوں کو رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا یہ بندہ بہت ہی بہترین بندہ ہے،
اس نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا 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 ہے ہم نے دیکھا، بڑی محنتیں اس نے اٹھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ان تمام فرشتوں سے فرماتے ہیں تم میرے بندے کے عمل کو صرف دیکھتے ہو، اے فرشتوں تمہارا کام ہے صرف بندے کے عمل کو دیکھنا، تم اس کے عمل کو دیکھ کر تعریف کرتے ہوئے آئے۔ میں بندے کے عمل کو نہیں دیکھتا، میں بندے کے دل کو دیکھتا ہوں۔ تم تو صرف اس کی عبادت کو دیکھتے ہو، میں اس کی نیت کو دیکھتا ہوں۔ تم اس کے اعمال کو دیکھتے ہو، میں اس کے ارادے کو دیکھتا ہوں۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا تو کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں تم زمین سے لے کر آسمان تک جس بندے کی عبادت اور نیکیوں کی تعریف کرتے ہوئے آئے ہوئے ہو، یہ وہ بندہ ہے کہ اس کی عبادت اور اس کی نیکیاں میری بارگاہ میں لانے کے لائق نہیں ہے، قابل نہیں ہے، اس نے مجھے راضی کرنے کے لیے اتنی بڑی عبادت نہیں کی، اس کو لے جاؤ ساتوں زمینوں کے نیچے اس کی عبادت کو پھینک دو۔ ساتوں زمینوں کے نیچے سجین ایک مقام ہے جہاں پر جہنمیوں کے اعمال رکھے جاتے ہیں، جہنمیوں کے دوزخیوں کے اعمال وہ ساتوں زمینوں کے نیچے ہوتے ہیں، اس کا نام سجین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ اس کی اس عبادت کو جہنمیوں کے اعمال میں لکھ دو۔ جہنمیوں کے اعمال میں اس کی عبادت لکھ دی جاتی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ اتنی محنت کی، فرشتے تعریف کر رہے ہیں، اتنی عبادت کی کہ فرشتے اس کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ صرف دکھا رہا تھا لوگوں کو اپنی اچھائیاں، اپنی عبادتیں، اپنی نیکیاں، لیکن اس کا اصل مقصد کچھ اور تھا، اسی لیے اللہ نے اس کی عبادت کو بھی جہنمیوں کے اعمال میں لکھ دیا۔ اور ایک بندہ ہوتا ہے جس کی بہت چھوٹی سی نیکی ہوتی ہے، فرشتے آپس میں کہتے ہیں یہ کیسا انسان ہے اللہ کی بارگاہ میں اتنی چھوٹی نیکی کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اتنی چھوٹی سی عمل یہ کون کرتا ہے؟ فرشتے اس کو برا کہتے ہوئے، اس کو حقیر، کمتر، ایک چھوٹا سا معمولی سا انسان سمجھتے ہوئے اس کی نیکی لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں اس کی نیکی کو لے جاؤ اور میرے اولیاء کی نیکیوں میں اس کی نیکی کو جمع کر دو۔ عرض کرتے ہیں کہ مولا یہ تو اس نے اتنی معمولی سی چھوٹی سی نیکی کی ہے، اور تیرا حکم یہ ہے ساتوں آسمانوں کے اوپر علیین مقام ہے، بہت اونچا درجہ ہے، وہاں پر اللہ اپنے خاص بندوں کے اعمال کو رکھتا ہے، خدا اپنے دوستوں کے اعمال کو رکھتا ہے۔ تو وہاں فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اس بندے کی یہ نیکی لے جاؤ جہاں میرے دوستوں کی نیکیاں ہیں، میرے محبوب بندوں کی نیکیاں ہیں، ان نیکیوں کے ساتھ اس کی نیکی کو بھی لکھ دو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اتنی چھوٹی سی نیکی اتنے تیرے بڑے محبوب بندوں کے ساتھ لکھے؟ خدا فرماتا ہے کہ اے فرشتوں تم نے تو صرف اس کی نیکی کرنے کو دیکھا، لیکن میں نے اس کی نیت کو دیکھا۔ نیکی چھوٹی ہے مگر دل کا ارادہ مجھے راضی کرنا ہے، اس کی نیت مجھے خوش کرنا ہے۔ اگرچہ کہ چھوٹا سی عمل کیا، چھوٹی سی نیکی کی، لیکن صرف اور صرف مجھے راضی کرنے کے لیے کیا، اسی لیے جاؤ یہ میرا محبوب بندہ ہے، میں نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی بڑی عبادت ہے بندے کی وہ نہیں دیکھتا، کتنی بڑی نیکی کر رہا ہے، کتنی بڑی نیک اعمال، کتنی زیادہ نمازیں، اللہ یہ نہیں دیکھتا۔ خدا یہ دیکھتا ہے کہ بندہ چاہے چھوٹا سا عمل کرے یا بڑا عمل کرے، اس کا دل کیا ہے، اس کے دل میں ارادہ کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے، وہ کس نیت سے اعمال کر رہا ہے۔ خدا اس نیت کو دیکھتا ہے، ہمارے ارادوں کو دیکھتا ہے، ہمارے چھپے ہوئے دل کے باتوں کو، خیالات کو اللہ دیکھتا ہے کہ اس کے خیالات کیا ہے، اس نیکی کے پیچھے، اس اچھے کام کے پیچھے اس کا ارادہ کیا ہے، اس پر اللہ بندے کو ثواب عطا کرتا ہے۔ اگر ارادہ صحیح رہا، اگر چھوٹی سی بھی نیکی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ اجر امثالھا، کہ جو بندہ چھوٹا سا بھی عمل میرے پاس لے کر آئے میں اپنے فضل و کرم سے اسے بڑا کر دیتا ہوں۔ کتنا بڑا؟ 700 گنا بڑھا کر اس کو ثواب عطا کرتا ہوں۔ ایک چھوٹا سا عمل لے کر آیا، اللہ نے فرمایا اس کا 700 گنا بڑھ کر تجھے ثواب عطا کر دیتا ہوں۔ اور جس بندے نے اور بہت بڑی نیکی تو لے کر آئی لیکن نیت اللہ کو راضی کرنے کی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دیتا ہے۔
اس کی کوئی عبادت اللہ اپنی بارگاہ میں لانے نہیں دیتا۔ سمیرہ صبحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ آپ گئے، ایک شخص کے پاس دیکھا کہ بہت سارے لوگ جمع ہیں، وہاں پر فرمایا کہ اتنے لوگ جمع ہیں کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ ایک حضور کے صحابی ہیں جو حدیثیں سنا رہے ہیں۔ وہاں دیکھا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ حضور کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے 4,500 حدیثیں روایت کی ہیں۔ جتنی زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہیں، اتنی حدیثیں کسی صحابی نے روایت نہیں کی۔ سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے حضور سے حدیثیں سن کر امت کو سب سے زیادہ سنانے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سب کے سامنے بیٹھ کر حضور کی حدیثیں سناتے جا رہے تھے۔ جب حدیث کا درس ختم ہوا تو اس کے بعد حضرت سمیرہ صبحی یہ گئے اور جا کر، یہ ایک عالم دین تھے، حضور کے صحابی حضرت ابو ہریرہ سے ملاقات کی اور فرمایا آپ حضور کی کوئی ایک حدیث ہمیں سنائیں، ایسی حدیث سنائیں کہ وہ صرف آپ اور حضور ہی اس وقت میں تھے، اس وقت میں آپ اور حضور کے سوا کوئی تیسرا شخص نہ تھا، کوئی تیسرا شخص اس وقت میں نہ ہو، صرف آپ دونوں ہو اور حضور نے آپ دونوں کے درمیان وہ حدیث ہوئی ہو، ویسی حدیث مجھے سنا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے حضور سے ایک حدیث ایسی سنی ہے، اس وقت میں صرف میں اور حضور دونوں ہی تھے، حضور سنا رہے تھے اور میں سن رہا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی اس وقت وہاں میرے ساتھ موجود نہیں تھا۔ تو انہوں نے پوچھا بتاؤ وہ کون سی حدیث تھی؟ انہوں نے فرمایا وہ حدیث یہ تھی، ابھی حدیث سنانے والے بھی تھے، اچانک سے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، آپ نے چہرہ صاف فرمایا، پھر فرمایا کہ میں تمہیں حضور کی وہ حدیث سناؤں گا۔ یہ کہہ کر حضور نے ارشاد فرمایا اتنا کہنا تھا، پھر ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ پھر آپ کو تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، اپنا چہرہ صاف کیا، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا حضور نے حدیث مجھے یہ سنائی، یہ کہہ رہے تھے، پھر سے آپ نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر پھر سے زمین پر گر گئے۔ اب تیسری مرتبہ جب بے ہوش ہو کر گرے، کافی وقت تک بے ہوش رہے، جب ہوش آیا انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ تو آپ کافی وقت تک روتے رہے۔ پھر اس کے بعد پوچھا آپ کا اتنا رونا کیوں ہے؟ تو فرمایا حدیث ہی کچھ ایسی ہے، حدیث ہی حضور نے ایسی سنائی ہے کہ اس کو سنانے سے پہلے اللہ کے خوف میں یہ آنسو بہ رہے ہیں۔ آپ کا یہ بے ہوش ہونا، یہ چیخ مارنا، یہ اس لیے تھا حضور نے وہ حدیث ایسی سنائی تھی، اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے خوف خدا میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ مارتے جا رہے تھے، بے ہوش ہوتے جا رہے تھے، روتے جا رہے تھے۔ جب حضرت سمیرہ صبحی نے پوچھا کہ آخر بتائیں وہ کیا حدیث ہے، تو فرمایا کہ قیامت کے دن، حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے درمیان جب فیصلہ فرمانے کے لیے بیٹھیں گے، جب خدا مخلوق کے درمیان فیصلہ فرماتے رہیں گے، تمام امتیں گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوں گی، اللہ کا خوف ایسا ہوگا ساری امتیں گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گی۔ سب سے پہلے جن آدمیوں کو پکارا جائے گا وہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ پہلا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں قرآن سیکھا، قرآن پڑھا اور اللہ نے قرآن کو اسے یاد بھی کرا دیا اور اس کی آواز بھی بڑی اچھی تھی، اچھی انداز میں قرآن بھی پڑھتا تھا، وہ شخص قیامت کے دن وہ آئے گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک مالدار کو بلائے گا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ شہید کو بلائے گا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جب فیصلہ شروع ہوگا، گھٹنوں کے بل ساری امتیں بیٹھی ہوں گی، خدا کا حکم ہوگا ان 3 لوگوں کو لے کر آؤ، تو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک سب سے پہلے اس بندے سے فرمائیں گے کہ جس کو اللہ نے بہترین آواز عطا فرمائی تھی اور اس نے قرآن کو سیکھا بھی، پڑھا بھی، قرآن کو یاد بھی اس نے کیا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بندے میں نے تجھے اتنی بہترین آواز عطا کی، قرآن پاک کے تو نے کچھ سورے یاد بھی کیے، قرآن کو تو سیکھتا تھا، پڑھتا تھا، تو یاد بھی کرتا تھا، اتنی بہترین آواز لے کر قرآن کو یاد رکھ کر تو نے دنیا میں میری اس نعمت کا شکر کیا ادا کیا؟ وہ عرض کرے گا کہ مولا میں نے دنیا میں جگہ جگہ جہاں جاتا تھا تیرا کلام پڑھ کر سناتا تھا،
تو نے جو آواز مجھے عطا فرمائی اس کا شکر میں نے ایسے ادا کیا کہ ساری زندگی بس قرآن سناتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، لوگ میری آواز سنتے رہے، میں خالی نہیں بیٹھا، تیری دی ہوئی نعمت کو میں نے قرآن پڑھنے میں لگاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا، یہ جھوٹا ہے۔ فرشتے عرض کریں گے کہ مولا ہاں بالکل یہ جھوٹا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک مالدار شخص کو لایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ میں نے تجھے دنیاوی نعمتیں بے انتہا عطا کی، دنیا کی کون سی نعمت تھی جو میں نے تجھے عطا نہیں کی؟ ہر قسم کی مال و دولت و نعمت عطا کی، تو نے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا کہ مولا میں نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس کو تقسیم کیا، جو رشتہ دار تھے، جو غریب تھے، دوست و احباب میں، خاندان والوں میں، پڑوسیوں میں، جہاں جہاں مجھے لوگ پریشان حال نظر آتے تھے میں تقسیم کرتا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کذب کا تو جھوٹا۔ وہ عرض کرے گا کہ مولا یہاں پر وہ تمام لوگ موجود ہیں میں نے جن کی مدد کی ہے، میں نے جن لوگوں کو تیری نعمتیں تقسیم کی ہے وہ سارے لوگ ہیں، رشتہ دار بھی ہے، یہاں پر دوست احباب بھی، خاندان والے بھی ہے، تمام پڑوسی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے بندے تو نے ان لوگوں کو یقیناً مال دیا، مدد کی، تو نے ان پر اپنا مال لٹایا، لیکن تیرا مقصد مجھے راضی کرنا نہیں تھا بلکہ ان کی زبان سے تعریف سننا تھا۔ تو یہ سننا چاہتا تھا کہ یہ کتنا اچھا انسان ہے جو ہماری مدد کرتا ہے، یہ سخی ہے، یہ سننا چاہتا تھا۔ تو ان کی زبان سے اپنے لیے اچھائی سننا چاہتا تھا، تو نے تعریف سننے کے لیے ان کی مدد کی ہے، تو نے یقیناً ان کی مجبوری دور کرنے کے لیے مال تو دیا، رقم تو دی، دولت تو دی، مگر اس کا مقصد مجھے راضی کرنا نہیں تھا، ان کی زبان سے اپنے لیے تعریف سننا تھا، اپنے لیے واہواہی سننا تھا جو میں نے تجھے دنیا میں عطا کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرمائیں گے جو قرآن پڑھتا تھا، خدا فرمائیں گے کہ اے بندے تیرا مقصد یہ تھا کہ تو دنیا والوں کو اپنی آواز سنانا چاہتا تھا، اور اس آواز کو سنا کر تو ان سے اپنی تعریفیں سننا چاہتا تھا کہ کتنا بہترین یہ پڑھتا ہے، کتنی حسین آواز ہے، کتنی اچھی آواز ہے۔ تو لوگوں کی زبان سے اپنی آواز کی تعریف سننے کے لیے قرآن پڑھتا تھا، اسی لیے تو مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں پڑھتا تھا۔ پھر ایک شخص کو لایا جائے گا جو شہید ہوگا، وہ عرض کرے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا تو نے جو مجھے دنیا میں طاقت عطا کی، اس طاقت کو میں نے میدان جنگ میں جا کر کفار و مشرکین سے لڑتے ہوئے اس کا استعمال کیا، اور میں کافروں سے لڑتے لڑتے خود شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کذب کا تو جھوٹا ہے۔ وہ عرض کرے گا کہ مولا میں نے تیری راہ میں میدان جنگ میں سر کٹا کر یہاں آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے یقیناً سر کٹایا، خون بہایا، میدان جنگ میں گیا، کافروں سے لڑا، تیرا مقصد مجھے راضی کرنا نہیں تھا، دنیا والوں کو دکھانا تھا کہ تو کتنا بہادر ہے۔ تو اپنی طاقت دکھانے کے لیے میدان جنگ میں گیا تھا، اپنی بہادری دکھانے کے لیے میدان جنگ میں گیا تھا، تو لوگوں سے اپنی بہادری کا ذکر سننے کے لیے وہاں گیا تھا، اسی لیے تو جا کر شہید ہوا تاکہ لوگ تجھے شہید کہیں، تاکہ لوگ تیری واہواہی کریں، مجھے راضی کرنے کے لیے تو شہید نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ فرشتوں یہ ان تینوں کو سب سے پہلے جہنم میں اونڈے منہ گھسیٹ کر جہنم میں داخل کرو۔ انہیں اونڈے منہ گھسیٹ کر جہنم میں لے جا کر سب سے پہلے ان تینوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ کیوں تھا؟ اتنی بڑی عبادت کی، عبادت کرنے کے بعد ثواب تو بہت دور کی بات ہے، اللہ نے عذاب عطا کیا، ثواب تو بہت دور ہے، سخاوت کی، اس نے مال خرچ کیا، شہید نے اپنی جان قربان کی، اور بہترین آواز والے نے قرآن پڑھا، لیکن اس کا صلہ کیا ملا، اس کا بدلہ کیا ملا؟ جہنم ملی۔ کیوں جہنم ملی؟ اس لیے کہ نیت صحیح نہیں تھی، دل کا ارادہ صحیح نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے کرنے کے اعمال کو نہیں دیکھتا، ہم کیا کام کر رہے ہیں، کتنی بڑی عبادت کر رہے ہیں، ہم اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کر رہے ہیں، ہم اللہ کی راہ میں کتنی محنت کر رہے ہیں۔ اللہ یہ دکھانے والے چیزوں کو نہیں دیکھتا، اللہ چھپے ہوئے دل کے ارادے کو دیکھتا ہے، نیت کو دیکھتا ہے، مقصد کو دیکھتا ہے کہ بندے کی عبادت کا مقصد اور نیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو تو سب کچھ درست ہے، اگر رب کو راضی کرنا نہ ہو تو جو بھی عمل کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ حضرت عدی بن حاتم طائی روایت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا،
فرشتے انہیں لے کر جنت کے قریب پہنچیں گے، وہ جنت کی خوشبو محسوس کریں گے، وہاں کے عالی شان محل کو دیکھیں گے، جنت کی نہروں کو دیکھیں گے، اور جنت کے غلاموں کو دیکھیں گے، جنت کے دسترخوان کو دیکھیں گے، وہاں کی بہاروں کو دیکھیں گے، وہاں کے درختوں کو، پھلوں کو دیکھیں گے، اور وہاں کی حوروں کو دیکھیں گے۔ وہ ساری نعمتیں جب دیکھ کر جب وہاں داخل ہونے کی کوشش کریں گے، رب کی بارگاہ سے حکم ہوگا، اے فرشتوں انہیں واپس لے کر آؤ، انہیں جنت میں داخل ہونے نہ دو، واپس لے کر آؤ۔ اب جب واپس لے کر آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں، خدا ان سے فرمائیں گے کہ اے بندو، آج تمہارا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے، تمہارا جہنم میں حصہ ہے، تم جہنم میں جاؤ۔ وہ عرض کریں گے کہ اے مالک و مولا، ہمارے ساتھ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اگر جہنم میں داخل کرنا ہی تھا پہلے ہی جہنم میں داخل کر دیتا، اتنی تکلیف نہیں ہوتی۔ اب جنت کو دیکھ کر، وہاں کی خوشبو محسوس کر کے، وہاں کی نعمتوں کو دیکھ کر، وہاں کی حوروں کو دیکھ کر، وہاں کے محلات کو دیکھ کر، وہاں کے پہاڑوں کو دیکھ کر، وہاں کی نہروں کو دیکھ کر، اب جہنم میں داخل ہونا یہ ہمیں بہت تکلیف ہوگی۔ پہلے ہی جہنم میں داخل کر دیتا، جنت کو دکھائے بغیر جہنم میں داخل کر دیتا تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف جنت کو دیکھ کر جہنم میں داخل ہونے کے بعد کافی تکلیف ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بندوں، تم نے بھی تو دنیا میں میرے ساتھ ایسا ہی کیا تھا، تم نے بھی تو دنیا میں یہی کیا تھا میرے ساتھ، تم نے جو میرے ساتھ دنیا میں کیا آج میں تمہارے ساتھ وہی کر رہا ہوں۔ وہ عرض کریں گے کہ مولا ہم نے دنیا میں تیرے ساتھ ایسا کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے بھی تو دنیا میں جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو تم میرے لیے نہیں کھڑے ہوتے تھے، تم دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، تمہارا مقصد انہیں دکھانا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ بندے سوچ اس وقت میں میرا جلال کتنا ہوگا، میں مجھ پر کتنا مجھے جلال آتا ہوگا، تو میری عبادت کر رہا ہے اور دکھا دنیا والوں کو رہا ہے، تو کھڑا ہوا ہے میرے دربار میں، تو اللہ اکبر بول کر تم نے ہاتھ باندھا، تو نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، حج اور عمرہ کر رہا ہے، ساری عبادت میری ہے، نام میرا ہے، کام میرے ہیں، اعمال میرے ہیں، نیکیاں میری ہیں، لیکن دکھا دنیا والوں کو رہا ہے، تو سوچ میرے جلال اور میرے غصے کا کیا عالم ہوگا، میرے قہر کا کیا عالم ہوگا۔ تو تو نے دنیا میں جیسے میری عبادت دوسرے کو دکھا کر تعریفیں سننے کے لیے کی تھی، اسی طرح آج میں تجھے اپنی جنت دکھا کر تجھے جہنم میں داخل کر رہا ہوں۔ اگر کاش تو دنیا میں میرے لیے کرتا، اللہ تعالیٰ ان بندوں کو فرمائیں گے تمہارا عمل یہ تھا، تم تنہائی میں جب جاتے، تنہا جاتے تو بڑے بڑے گناہ کیا کرتے تھے، لوگوں میں آ جاتے تو شریف بن کر آتے، تنہا ہوتے تو تم سے بڑا گناہ گار کوئی نہیں ہوتا، بڑے سے بڑا گناہ کرنے سے شرماتے نہیں، جب دنیا والوں کے سامنے آتے، مجمع میں آتے، خاندان میں آتے، رشتہ داروں میں آتے، شریف بن کر آتے، نمازی بن کر آتے، تنہائی میں مجھ سے ڈرا نہیں کرتے تھے، دنیا سے ڈر کر گناہ کو چھوڑتے تھے، مجھ سے ڈر کر گناہ کو نہیں چھوڑتے تھے، لوگ دیکھتے تو گناہ کرنا چھوڑ دیتے، اور جب تنہائی میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، میں تمہیں دیکھتا، اس وقت میں مجھ سے ڈر کر گناہ کرنا نہیں چھوڑتے تھے۔ تمہارا دنیا میں یہ حال تھا، اسی لیے آج میں نے تمہارا یہ حال کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہمیشہ بندے میں تنہائی میں ہو تو بھی رب کا خوف ہو، اگر دنیا کے سامنے ہو تو بھی رب کا خوف ہو۔ ہم دنیا سے بہت جلد ڈر جاتے ہیں، بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں، لیکن اللہ کا خوف یہ دل سے ختم ہو جاتا۔ تنہائی میں جب کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا تب اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندے کو دیکھتا ہے، فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کے فرشتے اس کو دیکھتے ہیں، اس کا عمل کیا ہے، وہ کر کیا رہا ہے، بول کیا رہا ہے، کوئی سن بھی نہیں رہا ہو، فرشتے سن رہے ہوتے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ کا خوف نہیں کرتے، اللہ کی بارگاہ سے ڈر نہیں کرتے، ہم اللہ سے حیا نہیں کرتے، اللہ سے ہمیں شرم نہیں آتی، اور دنیا والوں سے ہم بہت جلد ڈر جاتے ہیں، اور دنیا والوں کے ڈر سے گناہ چھوڑ دیں گے، دنیا والوں کے ڈر سے ہم عبادت کرنا شروع کر دیں گے، دنیا والوں کے ڈر سے نیک کام کرنا شروع کر دیں گے، اللہ کے ڈر سے کبھی نیک کام کرنا، یہ کبھی شروع کرنا بھی ہمارے دل میں خیال نہیں پیدا ہوتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت عدن کو پیدا فرمایا، اللہ نے 4 جنتیں پیدا فرمائی،
ایک جنت الفردوس، ایک جنت المأوا، ایک جنت النعیم ہے، ایک جنت عدن۔ یہ 4 قسم کی جنتیں ہیں، اور جس بندے کی عبادت جیسی ہوگی، بندوں کی عبادت کے لحاظ سے ان کے درجے جیسے ہوں گے، درجے کے لحاظ سے اللہ انہیں وہ جنت میں داخل کرے گا۔ جس کا درجہ جتنا بلند ہوگا، جس کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں جتنی بلند ہوگی، جو اللہ کو جتنا زیادہ راضی کرنے کے لیے، جس کی نیت جو جتنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوگی، اللہ اتنی بڑی جنت میں بندے کو داخل فرمائے گا۔ ہر جنت کی ایک مختلف قسم کی نعمتیں ہیں، ہر جنت میں اللہ نے الگ الگ قسم کی نعمتیں رکھی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ نے جب جنت عدن پیدا فرمایا اور اس میں ایسی ایسی چیزیں پیدا فرمائی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے ان نعمتوں کے بارے میں سنا اور نہ کسی انسان کے دل پر ان نعمتوں کا خیال گزرا، ایسی نعمتیں اللہ نے جنت عدن میں پیدا فرمائی۔ تو آپ نے اسے فرمایا کہ کوئی بات کر، جنت سے فرمایا کہ اے جنت کچھ کہنا ہو، کچھ بولنا ہو تو کچھ بول، کچھ بات کر۔ جب رب کا حکم آیا جنت کو بات کرنے کے لیے تو جنت عدن نے کہا کہ مولا، جس بندے کو تو نے مجھ میں داخل کیا، جو مومن ہے وہ کامیاب ہو گیا، جو ایمان والا ہے اور جس کا دل صرف تجھے راضی کرنے کے لیے عبادت کرنے والا ہے وہ کامیاب ہے۔ اور پھر جنت عدن نے کہا کہ مولا، جو بھی بندہ، 3 قسم کے بندوں کا ذکر جنت عدن نے کیا، مولا جو بخیل ہو، جس کو تو نے اپنی نعمتیں عطا کی، مال عطا کیا، اور تیری راہ میں جو خرچ نہ کرے اس کو کبھی میرے اندر داخل نہ فرما۔ اور پھر فرمایا مولا جو منافق ہو، جو زبان پر ایک اور دل میں ایک، اس کو منافق کہتے ہیں۔ منافق کا مطلب یہ ہے جو زبان سے کچھ اور کہے اور دل میں کچھ اور ہو، سامنے کچھ اور ہو پیچھے کچھ اور ہو، اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ تو جنت عدن نے کہا کہ مولا، ہر قسم کا منافق اور بخالت کرنے والا، تیری راہ میں خرچ نہیں کرنے والا، ان دونوں پر جنت عدن کو حرام کر دے، ان دونوں کو جنت عدن میں داخل نہ فرما۔ اور تیسرا وہ انسان جو ریاکاری کرتا ہو، جو دکھاوا کرتا ہو، دکھاوا کرنے والے کو بھی مولا کبھی میرے اندر داخل مت فرما۔ جنت عدن نے اللہ سے دعا کی، ان 3 قسم کے لوگوں کو میرے اندر داخل مت کر، بخیل، منافق اور دکھاوا کرنے والا، ان تینوں پر اللہ نے جنت عدن کو حرام کر دیا ہے۔ وہ تینوں اس عمل میں، اس جنت میں داخل کبھی نہیں ہو سکتے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اتنا ناپسند ہے ریاکاری، دکھاوا، تو ہم یہ چھوٹے سے دکھاوے سے اپنی زندگی بھر کے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں۔ اتنی محنت کوشش کر کے انسان جب نیکی کرتا ہے تو یہ دکھاوا اس کی ساری نیکی برباد کر دیتا ہے۔ اب اس کو بچنا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمایا، شقیق بن ابراہیم فرماتے ہیں، شقیق بن ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، آپ نے فرمایا کہ 3 جو بھی عبادت کرو اس وقت میں 3 چیزوں کا خیال رکھو۔ جو عبادت کرو اگر 3 چیزوں کا خیال رکھیں گے اس وقت میں کبھی دل میں نہ دکھاوا پیدا ہوگا نہ غرور پیدا ہوگا۔ کبھی بندے کو ہوتا یہ ہے عبادت کرنے کے بعد غرور بھی آ جاتا ہے، نمازوں کا غرور، عبادت، نماز، روزوں کا فخر کہ میں بہتر ہوں اور میری عبادت اچھی ہے اور دوسرا مجھ سے برا ہے۔ تو فرمایا یہ 3 چیزوں کا اگر خیال پیدا ہو گیا، نہ دل میں غرور آئے گا، نہ فخر آئے گا، نہ دکھاوا آئے گا۔ سب سے پہلا یہ عمل ہے کہ جو بھی عبادت کرے، جو بھی عمل کرے، جو بھی نماز پڑھے، یہ سمجھے یہ میں نے نہیں کیا، یہ اللہ کی طرف سے مجھ سے ہوا ہے۔ اللہ نے چاہا، اللہ نے توفیق دی، تبھی تو میں یہ نیک عمل کر پایا۔ اگر اللہ توفیق نہیں دیتا تو میں کیسے کرتا؟ ہر عمل، جو بھی کام کرو، نیک کام، چاہے جتنا بھی اچھا نیک کام کر لے تو پہلے یہ ارادہ کرے اللہ نے توفیق دی ہے تبھی میں کر رہا ہوں، اگر اللہ نے توفیق نہیں دیتی تو میں کیسا کرتا؟ تو اس پر یہ کرے کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ مولا تیرے توفیق دینے سے میں یہ کیا ہوں، تیری توفیق نہیں ملتی تو نہیں کرتا۔ اور دوسرا جو کرنا ہے، کسی بھی کام کو، نیک کام کو کرتے وقت میں یہ دل میں خیال رکھے کہ اس عمل میں جو بھی میں کروں وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو،
میرا عمل اور میری عبادت صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں۔ اور تیسرا، کسی بھی نیک کام کو کرتے وقت میں یہ خیال ہو کہ چاہے کوئی اس نیک عمل کو اچھا کرے، کہے یا برا کہے، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ ہو، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کہ اگر یہ نیک کام میں کروں گا تو لوگ مجھے برا کہیں گے، لوگوں کی باتیں سن کر اگر وہ کام چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو کبھی پسند نہیں فرما۔ کسی بھی کام کو کرتے وقت میں تین چیزوں کا خیال ضرور رکھے کہ جو بھی کرے یہ سوچے کہ میں جو کروں صرف اللہ کی توفیق سے کر رہا ہوں اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اور لوگوں کی باتوں کی، دنیا کی پرواہ نہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کی پرواہ۔ یہ تین اگر دماغ میں، ذہن میں چیزیں آ گئی تو کبھی دل میں دکھاوا پیدا نہیں ہوگا، ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کا خیال بھی آئے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام کے اعمال میں اخلاص اور الہیت عطا فرما، ریاکاری سے ہمیں محفوظ فرما۔ مولا ہمیں ہر عمل تجھے راضی کرنے کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر عبادت صرف تیرے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا دنیا سے بے نیازی عطا فرما، مخلوق سے بے نیازی عطا فرما، ہماری ہر عبادت کو قبول فرما، ہماری اعمال میں اخلاص پیدا فرما، ہماری عبادتوں میں اخلاص پیدا فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ایمان پر موت عطا فرما، دین عبادتوں پر استقامت نصیب فرما۔ مولا ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ فرما، عذاب قبر سے محفوظ فرما، سکرات کی تکلیف کو آسان فرما دے۔ مولا موت کے وقت ہر مومن کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما دے، رزق حلال ہمیں نصیب فرما۔ مولا تندرستی، محتاجی، مفلسی، عاجزی اور انکساری اور مخلوق کے آگے محتاج ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہمیشہ ہمیں اپنا ہی محتاج بنا کر رکھ مولا۔ مولا ہم تمام کی جائز دعاؤں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔